الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو ساکوں پوری انسانیت کو محض اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ساری زندگی دی پیدائش اور سادہ این دنیا تے آون اور آمد دا جڑا مقصد ہے وہ اللہ دی عبادت کرن۔ عبادت صرف نماز، حج، روزے، زکوٰۃ دا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دے ہر حکم دی پیروی کرنا عبادت ہے۔ جیڑی چیز دا اللہ تعالی حکم لے کرن دا تے کر گزرن عبادت ہے، اور جیڑی چیز تو اللہ تبارک و تعالی روکن واسطے منع کرے تے رکن عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت، آپ دی اتباع، آپ دی بات مننا، تسلیم کرنا، آپ دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا، یہ عبادت ہے۔ لیکن اون دے باوجود بھی اساں اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دا حق ادا کیسے کرنے پہ؟ اوور آل اگر ریشو ڈٹھی ونجے ساری تواڈی جڑی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اساں عبادت والے پاسے بہت کمزور ہیں۔ یعنی اگر بیت اللہ دے حج دی واری آوے، بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ بہانے بنا کے حج والی عبادت کے چیل چھڑواون دے چکر وچ ہوندے۔ روزے دی واری آوے، بہت سارے لوگ صحت مند اپنی بیماری دا بہانہ بنا کے وہ روزے نہ کہیں کو پیسے دے کے آدھیں یار تم مہربانی کر یہ میں ودائیں تھی آؤ تھائیں ساری طرفوں کوئی عمرہ کر جا تاکہ برکت تھی وے۔ ان دی وجہ کیا ہے؟ اساں عبادت کو سیریس کیوں نہیں سکیں دے؟ نماز کو اساں سنجیدہ کیوں نہیں سکیں دے؟ قرآن دی پیروی اور نبی پاک دی سیرت تے عمل کرن کو اساں سیریس کیوں نہیں سکیں دے؟ حالانکہ ساری تواڈی زندگی دا ساکو رب نے نک لائے، کان لائے، اللہ نے اکھیں بنائیں، زبان بنائیے، ہاتھ بنائیں، پیر، اے وجود والے این وجود دے واسطے اللہ نے کتنا ضروریات زندگی پیدا کی چن۔ انہیں ساری چیزیں دا مقصد کیا ہے کہ تساں میں اللہ دی عبادت کرو۔ ہر شاید تواڈے واسطے تساں میں اللہ دی عبادت واسطے ہو۔ لیکن میں جڑا سوال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ اساں اللہ دی عبادت زیرو کیوں ہیں؟ اور تساں دیکھو جلے اذان تھی مسجد دی کیفیت تواڈے سامنے ہوندی ہے، ویسے بازار دا چکر لاؤ، بازار دی روٹین تواڈے سامنے۔ کتنے لوگ ہیں اساں جڑے قرآن پاک دی تلاوت کرنے ہیں ڈیلی یا قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جڑے درود ابراہیمی دا معمول بنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جڑے صبح شام دے اذکار دی عادت رکھتے ہیں؟ کہیں نا بس یعنی عبادت کے اساں کنارہ کاش ہیں۔ ان دی وجہ کیا ہے؟ ان دی جڑی وجہ میں کو سمجھ آئی ہے نا بزرگو، وہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ دی عبادت کرنا چاہندے، کما حق ہو کرنا چاہندے، تساں اگر چاہندے ہو بھی اساں اللہ دے عبادت گزار بن ونجو، ساکہ تہجد نہ چکے، ساکہ اشراق نہ رہے، ساکہ نماز دی پابندی تھیوے، ڈیلی تلاوت قرآن تھیوے، صدقہ ہی کروں، خیرات ہی کروں، عمرے دا شوق، حج دا شوق،
یعنی کہیں قسم دی کوئی عبادت اگر تسا عبادت گزار بننا چاہتے ہو تے اندے واسطے ضروری ہے ارے دیکھو ذرا بیٹھی ہوئے پوترا ہوئے چاچا بیٹھی تسا ہن والا نہیں ہلاونا عبادت گزار بنن واسطے ضروری ہے کہ پہلے یہ دسو عبادت کریندی کہندی ہے بولو بولو بھائی کہندی کریندی ہے ولائی تو کہن سے پہ کریں نا واضح ہے کہ عبادت او بندہ نہیں پیا کریں دا جیڑا رب کو نہیں سنجان دا جے کو رب دا تعارف نہیں او عبادت گزار نہیں اے جڑا بندہ روز دیاں سگریٹ دیاں ڈبیاں پیندے نشہ کریں دے انہا مطلب ہے ایک اللہ دی سنجان کہنی جیڑا بندہ روز حسد کریں دے سمجھو ایک اللہ دی پہچان کہنی جیڑا غیبت کریں دے تبصرے کریں دے نمازاں ضائع کریں دے ذکر اذکار کے غافل ہے قرآن دی تلاوت کے غافل ہے اور خام خادیاں جیڑا بیکار قسم دیاں فضول قسم دیاں محفلین او اٹینڈ کریں دے سمجھو اے بندہ رب دے تعارف کے غافل ہے ایکو اللہ دی سنجان کہنی ایکو اللہ دی پہچان کہنی کھندا روز اللہ دا دیتا ہے لیکن اللہ دی سنجان کہن سی ہن اے تک ذرا سمجھو عبادت گزار اولے بنسون جیڑے ویلے اللہ دی سنجان نصیب تھی سی کیا نصیب تھی سی ہن سوال ہے اللہ دی سنجان کی میں نصیب تھی سی اللہ دی پہچان کی میں تھی سی بھائی کوشش کرے بندہ بھی اللہ تعالی دی سنجان رکھا میں اللہ دا تعارف دا پتہ ہوئے اللہ دی ذات دا پتہ ہوئے اللہ دی صفات دا پتہ ہوئے قبر سوال تھی منے من ربو کا تھوڑا رب کون آئی یعنی پتہ ہوئے نا کہ میرا خالق کون ہے میرا مالک کون ہے میرا رازق کون ہے میں کو پیدا کرنے والا کون ہے رب دی سنجان کیویں تھی سی رب دی بیبیاں بیٹیاں دھیری ماواں سارے لوگوں کو چاہیے دنیا دار کو دکاندار کو تاجر کو جے جڑا کوئی وپاری ہے جے جڑا کوئی ملازم ہے اندے واسطے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے علم حاصل کرے سی رب دی سنجان آسی رب دی جلے سنجان آسی عبادت دی توفیق مل سی عبادت دی توفیق واسطے رب دی سنجان ضروری ہے رب دی سنجان واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرمے دے پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں عبادت بات دی بات ہے پہلے اللہ کریم دے تعارف دی بات کی تھی گئی ہے اللہ دا تعارف بات دی بات ہے تے علم حاصل کرن دی بات پہلے کی تھی گئی ہے جیڑے بندے کے علم آ گئے کو اللہ دی سنجان مل گئی ہے جیڑے بندے کو اللہ دی سنجان مل گئی ہے اللہ کوئی عبادت گزار بنا دے اور تسا دیکھو اوورال خاندان دیکھو فیملیاں دیکھو اسا اپنے بالیں کو علم والے پاسے پہنے ہیں کہے نا اسا انہیں کو علم دا شوق دی ویندے ہیں کہے نا سارے بال ساری گستاخی کیوں کریں نن پیو ماں دی علم کہنے سارے بال حرام کاروبار کیوں کریں نن علم کہنے سارے بالیں تمیز کہنی ادب کہنی اخلاق کہنی انہاں کے علم کہنی سارے بالیں شعور کہنی جہالت ان دی وجہ کے علم کہنی اور میں ترائے سلسلے دشمی بات ہکا کی تھی ہم اگر بندہ چاندے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرامیں یعنی بندہ عبادت گزار بننا چاندے اشراق دی پابندی تھی وے تہجد دی پابندی تھی وے تلاوت دی پابندی تھی وے اللہ دا عبادت گزار بندہ بنن واسطے اللہ دی سنجان ضروری ہے تے اللہ پاک دی سنجان حاصل کرن واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے جڑے ویلے قرآن دا علم آونجے آپیں اللہ دی توحید دی سمجھ لگ ویندی ہے جیویں حدیث دا علم آونجے اللہ دے نبی دی سنت دا علم آویندے جڑے ویلے علم آونجے نالج آونجے پتہ لگ ونجے دنیا دا جغرافیائی نقشے دا پتہ لگ ونجے آسمان دی تخلیق دا پتہ لگ ونجے زمین دے پانی دے اتے وچھاون دا پتہ لگ ونجے علم ضروری ہے اللہ دی سنجان واسطے تے اللہ دی سنجان ضروری ہے اللہ دی عبادت کرن واسطے
اور پہلی بات بھی جو عبادت کرنا چاہنے اللہ کو سنجان، اللہ کو سنجانن چاہنے تے علم حاصل کرے، پہلی بات بھی اگلی بات تے غور کر۔ میں جڑی بات اصل ویسے تو ترائے باتاں کر گیا لیکن مقصد ہے بھی کیا حاصل کرنا چاہیے ہے؟ علم۔ بولو بھائی، ابا مر گئے، اماں مر گئی ہے، تو آنے میرے ہوتے موت آمنی ہے، ساڑی اولاد کو نماز جنازہ تے اندھا ہوئے۔ میرا ایک شاگرد ہے، وہ ہون ایک سکول پرائیویٹ پڑھیں دے دری میرو، وہ سارے کنے پڑھے 6ویں 7ویں 8ویں، وہ ایمیں علم تے جہالت دی بات تھئیے، وہاں کے سارے گھر دے بالیں کیتی ہے، گھر دی صفائی تے گاند تے کوڑا کرکٹ سارا کٹھا کر کے باہر اروڑی تے سچنے تے ابا سارا کیڑا وندہ پیا تے او پے ان کاغذ دے ٹکڑے مکڑے بال سکول ویندے ان کاپیاں دے کاغذ اضافی فضول باہر پیا تے ابا سارے ورکے چاہتی ہے تے گھر والے نال کاوڑیا ہے تے ول رکھن سی چاول میں آیا میں کو اگے سبا دیکھ کیڑی زمین دے کاغذ ہیں۔ ہن اگر علم ہوے تے بندے دی ایک کیفیت ہوندی ہے، جی میں بندہ اخبار ہاتھ پاتی بیٹھا تے دھاڑ دھاڑ کر کے روبے پیا، نال والے کہیں پوچھے بھی کیا چکر ہے، کسی بس تے چھت تے بندے بیٹھے ہم تے ساری باسی میں الٹی تھئی گئی تے بندے مر گئے، وہ آپ بھی حیران تھی کہ آئے غور کیتے تے ڈٹھس جوان اخبار پٹھا رکھی بیٹھا، اون سیدھا کیتے تے باسی سیدھی تھئی گئی تے حیرانگی ختم تھئی گئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ 90% جڑے چکر ہیں نا وہ وجہ ہے کہ علم کا ہی نہیں۔ علم ہوئے تو پتہ لگے، اصل جہالت دا علاج علم ہے، اللہ دی سنجان دا ذریعہ علم ہے، علم نال ہر شے۔ ہن میں جڑی بات کرنی آئی نا وہ یہ ہے کہ ساکوں سارے بچے کو کیا سکھاونا چاہیے؟ بولو بھائی کیا سکھاونا چاہیے؟ ایک آدھے ابا جی تسا میں کو حکم کیتا میں حاضر تھی گیا، بیا دے وڈیرا سجا آوی، وڈیرا سجا آوی تے تسا ابا جی حکم کیتا، ہاں انہیں الفاظ ہیں تبدیلی او بندہ کر سکدے جندے کہ علم ہوئے، ورنہ علم دے بغیر قتل نہیں مکنے، علم دے بغیر جہالت ہوئی تے سودی کاروبار نہیں مکنے، اے روز دیاں ڈکیٹیاں کدی بوڑھڑے بندے ڈکیٹی کیتی، نوجوانی کرن نا اوہے کرن جنہاں کے علم کہنے، قتل کون کرے سن جنہاں کے شعور علم کہنے۔ ہی واسطے بھائی جان علم اتنا ضروری ہے، تعلیم اتنا ضروری ہے کہ تعلیم دے بعد رب نصیب تھیندے، رب مل دے، رب ملن دے بعد اللہ عبادت گزار بنے۔ اگلی گال سنی ذرا ڈوچی، اللہ تبارک و تعالی، ہن میرے دیکھو ذرا میں بات میں جلدی مکنا پیا، اللہ تبارک و تعالی نے سب تو اپنی وڈی نعمت جڑی بنائی ہے وہ اللہ پاک دا راضی تھی ونے، اللہ جندے تے راضی تھی وے سمجھو اللہ دا فضل ہوندے، سمجھو اللہ پاک دی وڈی نعمت ہے اللہ دا راضی ہونا۔ آنکھ نعمت ہے لیکن اللہ دے راضی ہون دا مقابلہ نہیں کرے گی، زبان نعمت ہے لیکن اللہ دے راضی ہون دا مقابلہ نہیں کرے گی۔ اللہ پاک دی سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، سب تو وڈی نعمت اللہ پاک دی رضا ہے۔ جڑے ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر پہنچ ہوئے سن، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انعامات عطا کیتے ہو سن، واللہ پاک فرمے سی اے دسواں جنتیوں راضی ہو؟ جی اللہ سا راضی ہیں۔ اللہ فرمے سی میں تو دے ہوتے کرم کرنا چاہنا، میں فضل کرنا چاہنا، میں اپنی نعمت تو دے ہوتے عطا کرنا چاہنا۔ یا اللہ کیڑی نعمت ہے؟ اللہ پاک فرمے سی اوہلو علیکم رضوانی، سب تو بڑی نعمت میری رضا مندی ہے۔ جنت بھی میری نعمت ہے لیکن میری رضا دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اے حور و غلمان میں اللہ دیاں نعمتاں ہیں، اے شجر، اے سارے باغات تے انہار تے نہراں تے سونے تے چاندی دے بنے ہوئے مکان تے محل، اے میں اللہ دی نعمت ہیں۔ جنت دے وچ تو کو عطا کرتا جڑی جوانی ہے، اے بھی میں اللہ دی نعمت ہے لیکن میری رضا دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا یاد کرے سو جنتیوں، میں تواڈے اوتے ساری جنت کے ود کے ایک وڈا فضل کرنا چاہنا، اوے اوہلو علیکم رضوانی، میں اپنی رضا تواڈے اوتے واجب تے حلال پیا کرن۔ فلا
اسخط علیکم منہ ابدا اج دے بعد میں اللہ تواڈے تے رنج کہیں ہونا اج دے بعد میں اللہ تواڈے تے ناراض کہیں ہونا ونجو کیا یاد کرے سو جنتیو میں اللہ تواڈے تے راضی ہویا سب تو وڈی نعمت اللہ دا راضی ہونا ہے ایویں یا کہنا اچھا ہن اے اللہ دا راضی ہون نصیب کہ کوتھی سی ایرڑے ذرا آدھے ہو نصیب تھی وے وہ پہلی گال یاد رکھی عبادت کے پہلے پہچان کے پہلے علم دے بعد پہچان دے بعد عبادت وہ ایک سلسلہ بھی سمجھو ایک سند آئی اے دوجی بات آئی سب تو وڈی نعمت اللہ کریم دی رضا ہے یا اللہ کہیں دے تے راضی ہو نہیں شکل دے گورے تے راضی ہو نہیں اللہ دے نہیں میری رضا دا جڑا میرے ٹیں او حسن و صورت نہیں یا اللہ کہندے تے راضی ہو نہیں اللہ نے وجہ دسائی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا اللہ دے سب تو وڈی نعمت میرا راضی ہونے میں اللہ بندے تے راضی ہونا جیڑے بندے دے دل وچ میں اللہ دا ڈر ہووے جن دے دل وچ خشیت الہی ہووے جن دے دل وچ خوف خدا ہووے اللہ دے کو میں اپنی رضا والی نعمت دے نہ رہنا یا اللہ ڈر رکھیں دے دل وچ ہوندے ادھر سمجھی ایک گال کلو بی گال بھئی اللہ کو راضی کرنا چاہندے ہو نا اللہ دے میں راضی ہوں دے تے چھینا جنے دل وچ اللہ دا ڈر ہووے ہر بندے تے نہیں تھیندا جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہووے یا اللہ تیرا ڈر کہندے دل وچ ہوندے تاکہ تو اللہ راضی ہو ونجے اللہ کریم نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء میں اللہ نے تو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے عبادت کرن واسطے ضروری ہے میں اللہ دی سنجان پیدا کرو میری سنجان واسطے ضروری ہے کہ علم حاصل کرو انہا مطلب علم آسی تے اے اللہ سنجان چاسی اللہ دی سنجان آسی تے عبادت آسی انہیں تریے چیزیں تعلق دنیا نالے علم آیا تے اللہ دی سنجان مل ویسی اللہ دی سنجان مل گئی تے اللہ دی عبادت نصیب ہو سی یعنی دنیا دی زندگی چنگی ہو ویسی مرن دے بعد میں اللہ راضی تھی ساؤں بندے دیں جڑے بندے دے دل اس میں اللہ دا ڈر ہوئے یا اللہ ڈر کہندے چھوندے دکاندار دے دل اس ڈر ہوندے ہر دکاندار دے دل اس ڈر نہیں ہوندہ یا اللہ جٹ دے دل اس ڈر ہوندے اللہ دے ہر جٹ دے دل اس ڈر نہیں ہوندہ یا اللہ اے تیرے ڈر دی کیفیت کنے لوگیں چ نصیب ہوندی ہیں اللہ فرمے دے جنہ دے دل وچ جنہ دے سینے وچ جنہ دے دماغ وچ جنہ دی زندگی وچ اللہ پاک والوں علم دی دولت موجود ہوئے اللہ بدلے چ اپنا ڈر پیدا کرنے دے یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ دی رضا ملے اللہ دی رضا واسطے اللہ کے ڈرن دی عادت بناؤ اگر چاہتے ہو سارے سینے وچ اللہ دا ڈر آوے والے علم حاصل کرن دی عادت بناؤ اللہ دا پاک پیغمبر ہے جیندہ نا حضرت یوسف مصر دا وزیر اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے سارے محل دے دروازے بند کر دیتے ہیں زلیخا نے عزیز مصر دی بیوی نے غلقت الابواب غیر اخلاقی جرم دی دعوت کھڑی دے دیئے حضرت یوسف علیہ السلام آدھن قال معاذ اللہ دی پناہ میں تیرو دیکھن گوارائی نہیں کرنا انہو ربی احسن مثوایا نانا اے نہیں ہو سکتا تیرے شوہر نے میری پرورش کی تھی میں انہیں نال خیانت کرا نہیں ہو سکتا دروازے بندن زلیقہ دھمکیاں نہیں رہ گئی ہے والوی اللہ دے یوسف برائی کے بچ گئے کیونکہ یوسف دے دل وچ میں اللہ دا ڈر آ گئے یا اللہ تیرے کے بندے پوچھنا چاہنا
یوسف گناہ کے کیوں بچے، یوسف برائی کے کیوں بچے، یوسف دے دل وچ تیرا ڈر کیویں آئے؟ اللہ قرآن چا دے لولا ارآ برہان ربہ، حضرت یوسف کے ساری توحید دے دلائل، حضرت یوسف کے ساری ذات دا علم ساکو سنیانی ودا، یعنی علم حاصل کیتی ودا ہی واسطے سارا ڈر آ گئے۔ جڑے ویلے ڈر آئے بات اساں کو والمعصیت تو بچا چھوڑے سے عبادت کرن واسطے اللہ دی سنیان ضروری ہے، اللہ دی سنیان واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ بدلے چ دنیا چنگی کرنے سی، اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے تے ول اللہ دا ڈر ضروری ہے۔ اللہ دا ڈر پیدا کرنا ہوئے تے علم حاصل کرنا بوسی، یعنی علم آوے تے دنیا بنویں دیئے، جے علم آوے تے اللہ آخرت سنوارنے درندے۔ تعلیم سکھاؤ بالیں کو، اگر بچنا چاہتے ہو جہالت کے، قتل و غارت کے، معاشرے کو ٹھیک کرنے دا ہکو ذریعہ ہے۔ اچھا اے دسو آج کل مہنگائی ہے یا کہنا؟ کتنی مہنگائی ہے؟ اتنی کہ خود کشی تے مجبور کی تھی بھی ہے۔ آج تے موقع ہے بھائی جان، مدارس تواری انتظار ہے چل، جتھاں توارے بچیں کو رہائش بھی، جتھاں توارے بالیں کو تعلیم بھی، جتھاں توارے بالیں کو کھانا بھی، جتھاں توارے بالیں دا علاج معالجہ بھی بازیمہ ادارہ ہوئے۔ وہ جٹا کی مثال ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نو ٹینشن، بال ماشاءاللہ اللہ تو کو دیتی آوے تو سا جڑنی آوے تو وال بھیجی آو مدرسیں عالم بانا سن، نال برکت گھننا سن، نال شعور گھننا سن، نال ادب گھننا سن، تے وڈا فائدہ مہنگائی کو لو بھی بندہ بچ سکتے، اخراجات بھی سارے نارمل تھی آسن، پریشانی بھی ختم تے برکت بھی آ گئی۔ جیڑی اولاد کو علم نہیں سے دیتا، ساری زندگی ڈردے ہیں بیٹھے کتنی تھوڑا نہ مارے، پاک پتن دا واقعہ تورے سامنے، کتنی ٹھڈے نہ مارے، کتنی چاٹا نہ مارے، بڑے بڑے یاریں کو آتے ہیں ودے بابا میں نہیں علیندہ، ایمیں علیندہ تے آنے کڑی اندے۔ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا جنہیں دی اولاد کھولو علم ہوئے، وہ اولاد بڑھے پہ تاکی ڈر دیئے ودی کہ کتھائیں اساں پیو مادی گستاخی نہ کر باؤں، ادب آویں دے، معاشرہ ٹھیک تھی ویں دے، اللہ دی رضائی مل گئی، خوف خدائی مل گیا، اللہ دی سنیانی مل گئی، تے عبادت دی توفیق تھی گئی۔ باتاں ڈھیر سارے ہیں، قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرمائے دے جی میں دھوپ تے سایہ برابر نہیں تھی سکدے، رات تا دین برابر نہیں تھی سکدے، مویا تے جیندہ برابر نہیں تھی سکدے، ایمیں پڑھا لکھیا تے ان پڑھ بھی برابر، بولو پڑھا لکھیا تے ان پڑھ بھی برابر نہیں تھی سکدے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ دے ایمان بھی ہوئے علم بھی ہوئے، میں اللہ عزت دیاں پگاں پوانے نہ رہنا۔ حضرت عمر پاک آدن جدہ میں مسلمان تھیاں، میرے سمیت 17 بندے ہن جڑے لکھن پڑھن جان دیا۔ جنگ بدر دے قیدیاں کے فدیے دی واری آئی، آپ نے فرمایا جڑا لکھن پڑھن جان دا کھڑا تھی کھڑے، آقا آساں حاضر ہیں، فرمایا مسلمانے کو لکھن پڑھن سکھا دیو تو آکے فدیہ نہ گھنسوں، ایو فدیہ ہے بدلے تو آکو رہا کر دے سوں۔ لکھن پڑھن ضروری ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص فرمینے ہیں میرے کے زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں کہیں جمع نہیں کی چاں۔ حضرت ابو ہریرہ آدھے ہیں میرے کے زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں کہیں جمع نہیں کی چاں سوائے عبداللہ بن عامر بن عاص دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمینے ہیں میرے کے زیادہ اگر حدیثاں کچھاں کر گئے، کون کر گئے؟ عبداللہ بن عامر بن عاص۔ بچہ پوچھی گئی ہے، فرمینے ہیں واہو یکتبو ولا اکتبو، او لکھن جان دیاں تے میں لکھن نہ جان دا میں، یعنی جڑا بندہ لکھن پڑھن جان دا ہے نا اوندے کنے بہت ساریاں چیزاں جمع تھی سکجن۔ وہ ایک شاگرد نے استاد کے نصیحت پوچھی آئی، استاد جی کوئی نصیحت کرو میں ترقی کراں۔ استاد جی نے آکھیا می نویس می نویس می نویس، لکھتا رہے
لکھتا رہے کوئی حادثہ تھی بھی لکھ چا تاکہ وہ عبرت بڑھے کوئی چنگی چیز دیکھیں لکھ چا تاکہ وہ تیری زندگی اچ تبدیلی دا ذریعہ بڑھے قرآن پڑھیں لکھ چا خطیب دا خطبہ سنیں لکھ چا استاد دی نصیحت سنیں لکھ چا جیڑے بندے کے کشر لکھی ہوئی ہوئے تے جیڑا لکھن جاندہ ہوئے اللہ کو جہالت کے بھی بچیں دے فتنے کے بھی بچیں دے علم ضروری ہے تعلیم ضروری ہے اللہ اپنی پہچان بھی نصیب کرے سی عبادت گزار بھی بنے سی علم ضروری ہے تعلیم ضروری ہے اون دے بدلے سے اللہ اپنا ڈر بھی نصیب کرے سی کہ اللہ اپنی رضا بھی نصیب کرے سی اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین